افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہذا ان میں شہید کون ہیں؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کی صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کی صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے۔ ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے، تو ہو یہ رہا ہے۔ میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے، پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے، پرسوں ریکارڈ کروایا تھا، چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا، اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے۔ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ؟ تو اب وہی ہوا ہے۔ پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف، ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو۔ اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو۔ بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی انلیگل بھی۔ ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر ہے اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ انڈیا خوش ہے، آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you just think the terrorist organization. How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the auction. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی، تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں، ہم افغانیوں کو برا مت کہیں، نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی۔ اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو۔ 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جھڑپیں جو
وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے؟ یار آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے دی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ایک ہے کوئٹہ اور پشاور والوں کی, پشتو ہے نا. کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی. اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا, جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا, جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو. غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے. اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے, جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں. اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا ان کو ہلکا نہیں لیا کرو, ان کو سپورٹ کیا کرو. غیرت دکھاؤ, بے غیرتی مت دکھاؤ. سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو. اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے, تو لگ چکے ہیں لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں, عراق میں بھی لگ چکے ہیں, شام میں بھی لگ چکے ہیں. اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے, وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں. بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو. آج کل نیوز آ رہی ہے نا, میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں, دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. تو ملک بچا رہے ہیں, اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے. ایسے ایسے صحافی ہیں, اتنی غلاظت, اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں, اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اتنی تلبیس, اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں, بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا. پبلک گئی, بیڑا غرق. اور حیرت کی بات ہے کئی اسلامی ملکوں کے حالات, ایران کا دیکھو کیا کیا ہے. تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا. پھر خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی دماغ سے نہیں, میں وہ بات کر رہا تھا شادی دونوں کا الگ الگ. خیر تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا. خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے. میں بتا رہا تھا شہید کی مثال کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے, لیکن ملتا کیا اس کو؟ کہ تو جان ہی گئی. تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا جس نے خدا کے لیے, اللہ کے لیے جان دی ہے, اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے, اسے تو کچھ بھی نہیں ملا, اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی, تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے, اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے. دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے, دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا. ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا, جنہوں نے منطق پڑھی ہے, تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے یا تو یہ ہے یا نہیں ہے, پھر یہ اس کی اتنی صورتیں, یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت. اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ, اس سے آدمی رزلٹ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں, یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. جتنے امکانات ہوتے ہیں نا, اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا تو اس کے پہلے جتنے امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے. جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا, یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے, یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے, تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا. آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا. اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے. لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی. نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو. اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا
تو بھی بیڑا غرق. اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے اور ہو سکتا ہے چھپائے. پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے, اس کے بعد نہ دے, اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے. اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے, یہ تو ایک والی صورت ہے نا, اس کو توڑ رہے ہیں آپ, اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ. ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو. نہیں آئی سمجھ بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ تجزیہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جمشید ویسے مانگ رہا ہے, بزنس مجھے کما کے دے گا, یہ لے. او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو. نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اور اگر ہوگا تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے, ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے. نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے, یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے, تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو. اور اگر ایسا نہیں ہے, چل پتلی گلی سے, اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر. تو ہر چیز میں یہ سوچا کریں, یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ہارٹ پیشنٹ ہو, کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا. تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں, جب ٹینشن ہونا میں مر نہ جاؤں کہیں, تو آپ بولو یا تو میں واقعی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا. اگر مر گیا ختم کہانی, نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو تجزیہ کیا کریں, یا تو یہ ہوگا یا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا, میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے. تو کیا ہو جائے گا, یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے. کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی, مر جائیں گے. وہ ایک چٹکلا ہے نا, روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ, چائے تو پینی. وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے, وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے, جا کے لوگ تنگ کر رہے ہوتے, تو اس کے پاس 2 بکرے تھے. اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا, تو میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا, لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا. ایک آدمی کے 2 بکرے تھے, ایک کالا اور ایک سفید. ٹھیک ہے, جو اینکر ہوتے ہیں, جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں, ان کو تھوڑی ہوتا ہے جا کے لوگوں سے کیا ہوتا ہے وہ مسجد میں بتانا مناسب. تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں, کہ یہ بکرا کس کا ہے؟ یہ میرا بکرا ہے. اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلا. نہیں, نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے ہیں گھاس, اور سفید کو کہہ رہے اس کو. ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتے ہیں کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے. کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں. اور کہہ رہے سفید کو, کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں. اچھا بھائی, ان کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو, کہ کالے والے کی بات کر رہے ہیں سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتاتے. کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں. اور سفید کہہ رہا ہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں. جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس طرح. پاکستان میں ویلے بہت ہیں, میں نے دیکھا ہے. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے. تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا. بھائی تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے, تجھے کہاں سے ملے گا روزگار؟ اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے, کالا والا سفید, جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں, دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کالا والا میرا ہے. کہتے ہیں اور سفید والا, کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں, بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں. جن میں شہید سب سے پہلے ہے. سب سے زیادہ سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے. شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے, اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا, اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھائی عیاشی کر. لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے. اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے, اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا, یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے
کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی. یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم, خواب ہے. اصل وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا, کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے, وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں, غم مل رہے ہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا لوگوں کو, پیسہ کما لیتے ہیں. انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں, تو عیاشی تو ہے وہ بھی, لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے, اللہ خوش ہے یا نہیں ہے. اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی, اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. تو خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ والی خواہشات نہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں, وہ خواہشات جن کو مذہب نے حرام قرار دیا ہے. آج خواہشات کنٹرول کرنے کافر بھی کرتا ہے, لیکن کون سی خواہشات؟ جس کا اس کی صحت سے تعلق, یا بہت نیک ہوگا تو وہ جس کا انسانیت سے تعلق ہے, بس وہ خواہشات کنٹرول کر لے گا. جگہ جگہ تھوکیں گے نہیں وہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. گاڑی غلط پارک نہیں کریں گے, ان کو پتا ہے لوگوں کو اس سے کیا ہوتی ہے, تکلیف. یہ انسانیت ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو جو انسانوں کے لیے کچھ کرے گا اس کو انسانوں سے اس کا بدلہ مل جائے گا. اور پورا بدلہ ملتا بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان دے ہی نہیں سکتا نا بدلہ. کوئی کسی انسان کے لیے جان دے دے تو کیا بدلہ دے دیا اس انسان نے اس کو, ہے بھائی. عاشقین مرتے ہیں نا, خودکشیاں کرتے ہیں, تو کیا ان کی معشوقہ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا, فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتی قبر پہ. جمشید کے ساتھ گھوم رہی ہوگی تھوڑے دنوں میں. کل کوئی کہنے لگا کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں, میں نے کہا نہیں, میں صرف فی الحال میرا کوئی میرے سسرال میں کوئی جمشید, شاید مفتی صاحب اپنا غصہ یہاں نکال رہے ہیں, یہ لیبل لگا. یہ ابھی تک میرے سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی جمشید نام کا بندہ ہو. ہاں کوئی پیدا ہو گیا, اس کا نام ابا نے جمشید رکھ دیا, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اب تک کی رپورٹ کے. تو یہ صرف ایک کیریکٹر ہے, کردار ہے, سیریس نہ لیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو. انسان اور جانور میں جو فرق ہے, جانور ہر جگہ منہ مارتا ہے, اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. انسان ہر جگہ منہ نہیں مارتا, اسے اچھے برے کی تمیز ہے. اسے پتا ہے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں غصہ برداشت کرنا ہے, کہاں کمانا ہے, کہاں نہیں کمانا ہے, کہاں محنت کرنی ہے کاروبار کے لیے, اور کہاں اس محنت کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور اگر غصہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے صدقہ اور خیرات کرنا ہے. یہ ساری چیزیں, اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ساری کی ساری خواہشات ہیں جو دن بھر میں ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری جو پاور ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی, اس پاور میں اضافہ ہو جائے. دیکھو انسان کی مثال ہے, بلکہ تو ہر مخلوق پہ, کہ آپ اپنی جو طاقت استعمال کرتے ہو وہ طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. دیکھو کوئی چیز استعمال کرو گے نا تو استعمال سے چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے دفتر میں کرسی آپ استعمال کر رہے ہو, بیٹھتے ہو, ایک دن کے بعد اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے آپ پہنتے استعمال کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں پرانے, ایسے ہی کہتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں وہ کپڑے. ہر چیز استعمال کے بعد آہستہ 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 ریٹائر ہونے لگتی ہے. لیکن انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا, جم میں دیکھو جو باڈی بلڈر ویٹ اٹھاتے ہیں شروع میں بہت کم, 1-1 کلو 2-2 کلو, آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے اتنا وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. بھائی دفتروں میں بھی لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, مشکل ہوتا ہے ان کے لیے شروع میں, پھر جب بغیرت بن جاتے ہیں, تفصیل پھر کبھی اکیلے میں آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا. ویٹ لفٹنگ روحانی طور پہ بھی ہوتی ہے اور بولو جسمانی طور پہ بھی. خیر, تو غیرت میں بھی آگے جا سکتا ہے آدمی, بغیرتی میں بھی آگے جا سکتا ہے. جو قوت استعمال ہوگی وہ قوت انسان میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. جو چلتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں واک کریں, وہ کہتے ہیں ہم سے چلا نہیں جاتا, ڈاکٹر کہے گا تھوڑا تھوڑا چلنا تو شروع کریں, تھوڑا تھوڑا تو چلے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ابے 4 قدم چل لے, کل 5 چل لے نا, میرے پاس بھی تو چل کے آیا ہے نا, ہے بھائی,
چھت پھٹی تھی وہاں سے ہیلی کاپٹر سے تھوڑی تجھے اتارا گیا ہے. گاڑی میں آیا ہوگا تو کلینک تک گاڑی سے تو چل کے ہی آیا ہے نا, تھوڑا سا چل لو. دیکھو جو کام مشکل لگ رہا ہو نا تھوڑا کر لو, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. آہستہ آہستہ خود زیادہ کی عادت پڑے گی. جاگنگ نہیں ہو رہی, میں نے طویل عرصے تک جاگنگ چھوڑ دی تھی, مدرسے میں مصروف تھا, تو مجھے یاد ہے جب کئی سال کے بعد جا کے میں نے جاگنگ کی تو ایک چکر گراؤنڈ کا لگایا ہے. اس کے بعد جب واش روم سے بیٹھ کے اٹھتا تھا نا 1 مہینے تک پتا چلتا تھا کہ اٹھا ہی نہیں آ رہا. حالانکہ میں بچپن میں بہت کھیلتا تھا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پروگرام کیا ہونے والا ہے, اڑنے والا ہے. تو میں نے کہا اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہو رہا, بھائی نہیں ہو رہا, یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ آپ نے ایک چکر لگایا آپ سے اٹھا ہی نہیں آ رہا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کام کرنا ہے, یہ تو لازمی کرنا ہے. تو پھر ایسا بھاگے کہ اب پکڑائی میں ہی نہیں آ رہے. الحمدللہ میں اگر کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا چاہوں نا بڑے آرام سے بھاگ سکتا ہوں الحمدللہ, لیکن میں لیتا نہیں ہوں قرضہ. لوگوں اللہ نے بچایا ہوا ہے, ہر آدمی قرضہ لے کے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ بھاگا جاتا نہیں ہے. تو جو کام مشکل لگ رہا ہے وہ کرنا شروع کرو, کرتے کرتے کیا ہو جاؤ گے, عادت پڑ جائے گی اور وہ مشکل آسان ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, کوئی بھی انٹی نظر آئے, خوبصورت لڑکی نظر آئے, بس مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے, آپ اس کو دیکھ لو گے نا تو دیکھنے کی عادت بڑھے گی. شروع میں تو ایسا ہوگا کہ چلو اس کو دیکھ لو اس کو نہیں دیکھو, یا ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, دیکھ لو یار یہ والی ریل یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. شروع میں تو ایسا ہوگا, خدا کی قسم یہ چیز آپ کو ایسا کھینچے گی نا, بڈھے ہو جاؤ گے اور بد نظری نہیں چھوٹے گی اور ٹھرکی بنو گے, ٹھرکی بن جاؤ. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ عنصر انسان میں. کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ میرا دل بھر جائے گا؟ تو جب دل میرا بھر جائے گا تو میں چھوڑ دوں گا. نہ آج تک کوئی اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا مائی کا لال جو عورتوں کو اس نیت سے دیکھتا ہو کہ میرا دل بھر جائے تو میں چھوڑ دوں گا. تیرا دل نہیں بھرے گا, تو مرتے ہوئے بھی چاہے گا کہ کوئی نرس میرا علاج کر رہی ہو. جمشید سے علاج نہیں کرانا میں نے, کینسر میں سڑ رہا ہوگا, مر رہا ہوگا. ٹھرکی ہوتے ہیں, آپ نے بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری, وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو, اس کو پیغمبر بنا کے ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیشگوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں, یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیشگوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیشگوئی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین. چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں, ایک پیشگوئی کرتے ہیں, اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں, یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں یہ ہیں اسکالرز ہی, ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیشگوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا, جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے, انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا, لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوسی. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں, وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ پھر تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ, لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا, کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. یہ سٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا, تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں جا کے, کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا, اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو, اچھا ہو, غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں 2 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو, جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا, تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں بتایا, لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں. نا 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 نا,
یہ غلطی نہیں کرنا. پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی, پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی. پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی, آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے, اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. اسباب کی دنیا میں, اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا رزلٹ نکلے گا, تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا, بولو نا, اسباب کو. تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو. جب تک مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے, دنیا پہ حکومتیں کی ہیں. سلطان محمد فاتح نے ترکی میں, استنبول میں, قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا, اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے. لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے, لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو, جس کو لوگ کے بولیں یہ توپ ہے. کہتے ہیں نا کیا توپ چیز ہے, کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اتنا بڑا لشکر ہے, اور نبی نے خوشخبری بھی دی ہے قسطنطینیہ فتح ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ تو بتا دیا آپ نے, لیکن کیا مطلب, بس ہم چلے ہیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح. بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا. اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا. 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی. 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے ہیں, ناکام. کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا, اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور, حالانکہ نیک تھے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, انہوں بھی حملے کیے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. لیکن کیا بھائی, دنیا دارالاسباب ہے. صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے, جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے, نہیں ہوا فتح. سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا. اس قلعے کی ایسی کی, اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی, اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے, یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی, ایرانیوں کی, جو مجوسی تھے, آگ پرست تھے. اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں, مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست. دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی, ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی. اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی. دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے, سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں. ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی. سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں, ملکہ سبا ہے, وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور کو پھیلتے چلے گئے. تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں, جو سلطنت قائم تھی, وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی. اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا, اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں, تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں, حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے. یہ پھیلتے چلے گئے, جنگوں کے ذریعے بھی, دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی. کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا, کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئی کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی. لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی, آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے, یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی, بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی. تو یہ دو سلطنتیں, ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا. تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی, یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے. تو یہ جو استنبول ہے ترکی, یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں, آگ پرستش, آگ کی جو پوجا مشرک لوگوں کے. اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا, بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا, یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا, اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی, نعما جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو, وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی, نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑے بزرگ لوگ تھے وہ. لیکن نہیں بھائی, دنیا دارالاسباب ہے. انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں, بیل گاڑیاں چل سکیں, اتنی چوڑی دیواریں. ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے
تو کیا ہوا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے, کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو, اس کو کیسے فتح کریں. پھر دو سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے, تو اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا, وہ بھی ممکن نہیں تھا, اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا, اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئے تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ, اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا, اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا. تو سلطان محمد فاتح نے دو خاندانی کام کیے. بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے, کیا توپ بنائی ہے, کیا توپ بنائی, یہ اسباب اختیار کیے اس نے. اور دوسرا, کھوپڑی استعمال کرو. جب تک ہم وہ جو دو سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی, اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے, اور اتارے بھی چپکے سے, دشمن کو پتا نہ چلے, تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن نہیں. مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس, توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں, آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں. دو بڑے چیلنج تھے, نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا, نمبر 2 چپکے سے پہنچانا, کیونکہ دشمن دیکھ لے گا وہ مارے گا. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا. ہاں آؤ بیٹھو سارے, یا اللہ فتح کرا دے, یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اور ابھی تک گناہگار ہی ہیں کیونکہ اسباب اختیار کر نہیں رہے. پھر ہم جاتے, شف سرکار بھی ہمارے پاس ہوتا, ہم کہتے ادھر منہ کر کے جتنی تیرے پاس پھونکے آج ساری نکال دے یار. گورنمنٹ سے کہتے پھونک کے اسپیشل سلنڈر لے کر آؤ اور شف سرکار کے لگا دو تاکہ ہوا اندر جائے اور سرکار کے زمانے مبارک سے باہر نکلتی رہے ہوائیں. وظیفے کا خدا نہ خواستہ میں مذاق نہیں اڑا رہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہت کارآمد دعا ہے. اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں. مصیبتوں میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے, یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن پہلے کام تو پورا کرو بھائی. پیناڈول رکھی ہوئی ہے, بخار میں یوں یوں جھوم رہا ہے, ابے یہ 2 گولی کھاتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے, موت آ رہی ہے, کھا لے, پھر فاتحہ پڑھ کے پھونک بھی لگا دینا. وہ کھا نہیں رہی ہے اور سارا زور کس پہ ہے, پھونکوں پہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میرے ٹاپک کو میں ہی چھوڑ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے کون سے ایم اسلامیات کی تیاری کرنی ہے تو اگلے ہفتے سے پھر جہاں سے چھوڑا انشاءاللہ وہاں سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی پہلے تو میں آج جو بیان میں نے ٹاپک لے کے چلا تھا اس میں ایک اہم حصہ رہ گیا سلطان محمد فاتح کا, وہ اسپیڈ کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دوں, پھر دوبارہ اگلے جمعے میں اسی ٹاپک کو لے کے کوشش کروں گا آگے چلے ہم, کیونکہ لوگ جمعے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, جب کہتے ہیں یار یہ کیا بالکل ایک ادھورا چھوڑ دیا. تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا نا کہ اسباب بھی ضروری ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کے پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے, یہ فتح ہونے کا نہیں ہے, ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا. تو مشورہ ہوا, مشورے میں کیا طے کیا, میں یہ بتا رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ, بھائی اسباب اختیار کیے. تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا, اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا, جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا. تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں, اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات کے صبح تک, رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے, کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سارے جانور ذبح کیے, راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ. اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے, پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا, کشتیوں کو کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے, اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی. خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے. جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائے نا, انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں, یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے, یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی, آج کیسے پوستی قسم کے, بس زبان کو بد تہذیبی, پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبی ہوتے ہیں, بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ, بہت پوستی ہو گئے. میں تو توندے دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی آگے ترچھی ٹائیں بائیں, ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے, سب ایسے نہیں ہوتے. میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کے گینڈا بن گیا ہو. کچھ لوگ نیچرلی
ہوتے ہیں. ہم نے بڑے علماء کو, نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جسم بھاری ہے ان کا, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, لیکن جو آڑا ترچا کھا کھا کے پڑا ہوا ہے, کھایا جا رہا ہے, ادھر سے سموسہ کھا لیا, ادھر سے. ایک مولانا صاحب آئے, وہ سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی, اتنے سموسے ماشاءاللہ. ایک صاحب آئے, وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے, 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے. مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسہ نہیں کھاؤ, آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی. تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا. یہ پتہ ہے کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا, زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں تبدیل. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی, لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا, انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے یہ کیسے لڑائی ہوئی تھی, وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ, یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی, کیا تھے وہ لوگ, کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, کیسی لڑائیاں لڑا. اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے, انقلاب لائیں گے, نظام تبدیل کریں گے, کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, مگر کریں گے, باتیں کریں گے, ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی. تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں, اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں, کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو. کتنی محنت کی ہے یار. اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے, اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپے لے کے, اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا, پوری فوج اتر چکی تھی, ان کو خبر ہی نہیں, وہ حیران تھے. انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں, مسلمانوں میں تو ہے ہی, گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے, کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو, کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو. اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا, پھر 2 طرف سے اٹیک ہوا ہے, ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے, اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا. تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف, وہ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون لوگ آ رہے ہیں. پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں. دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی, جمعے کی نماز پڑھائی. وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی. اتا ترک نے بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے, رومن کر دیا اس کو. جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتا چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹس پتلون میں آئے, کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے. اسکالر آئے گا, انگلش میں ٹھش پھش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر. نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق. نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے. ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں. بس زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پیکج وہ ہے. جامع رشید نے جب نظام کی تبدیلی کی کوشش کی ہے نا, تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ دیا. تو پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب نے ٹیمیں بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی ہیں. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے جامع رشید کا وفد ترکی گیا تھا, اور طیب اردگان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی ہے, اسلامائزیشن کی کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد مختلف تحریکوں کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے ایک نظام کی تبدیلی کا ایک پیکج لے کر آیا جامع رشید. آپ دوسرا پیکج لے آؤ,
وہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا پیکج ہے، کوئی بھی لائے، لیکن لائے تو نا، میں یہ کر دوں گا، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، انقلاب لائیں گے، کیا کیسے لاؤ گے؟ تو پیکج ویکج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جا کے جیسے وہ یہ بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کروں گا میں، کیسے کرے گا؟ شادی دفتر والوں سے رابطہ کرے گا یا کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرے گا یا آرڈر پہ کسی کو بیوہ بنائے گا، کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میں کہوں یار کسی کو بیوہ ہونے کا تو انتظار میں، یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ خیر یہ تو زیادہ ہو گئی، لیکن باتیں کرنے پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا، اس سے بولے کوئی سوٹیبل طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ کائنڈلی پیش کریں آپ، جب تک نہیں ہے تو جو ہے فی الحال اس پہ گزارا کریں. تو ہاں خیر، سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا، پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں، ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک، بلکہ 600 سال تک چلی ہے، وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی. تو اسباب اختیار کیے ہیں، ہوائی منہ کے فائر نہیں مانے تھے انہوں نے. تو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس، انجینئرز بھی تھے ان کے پاس، سائنٹسٹ بھی تھے، بزرگ بھی تھے. سلطان محمد فاتح اپنی فوج میں 2-4 بزرگ بھی رکھتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. مادہ پرست نہیں تھا وہ. جب ترکی میں اٹیک کے لیے گیا ہے نا وہ، تو بڑے بزرگوں کو اس نے بلایا کہ آپ کا ہماری فوج میں رہنا ضروری ہے، آپ صرف مسلح بچھا کے دعائیں مانگو گے. لیکن دوسری طرف انجینئرز بھی ہیں، پلاننگ بھی ہے، سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ فائرنگ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا سا نا، بلکہ بھانجے کا بچہ. ہمارے یہاں چونکہ خاندان میں جلدی شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی، تو ہم بہت جلدی نانے دادے بن جاتے ہیں. میری بھانجیوں کی شادیاں بہت جلدی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہیں، تو میں ان کا نانا ہی لگا. کیا خیال ہے؟ تو میرا پوتا نواسا سمجھ لو آپ.